اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ امید رحمت کا دوسرا نام ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والا رحمت پر یقین رکھتا ہے، اور جسے رحمت پر یقین ہے وہ امید کے چراغ ضرور جلا کر رکھے گا۔ یہ امید ہی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود توبہ کی گنجائش رکھے، واپسی کا دروازہ کھلا رکھے۔ کچھ لوگ تمہیں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں اس شخص کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جو شخص تمہاری عیب جوئیاں کرتا ہے یا تمہاری صفتیں بیان کرتا ہے۔ جائز کمائی انسان خود کھاتا ہے اور ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ لفظوں کی پیدائش انسان کو اعمال کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نوعیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ انسان کی خامیوں میں ایک بڑی خامی یہ بھی ہے کہ جو بات اس نے ساری زندگی گنوا کر سیکھی ہوتی ہے، چاہتا ہے اس کے آس پاس رہنے والے انسان چند دنوں میں وہ بات سیکھ جائیں۔ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہر گناہ کر لیتا ہے اور کسی گناہ کا اقرار نہیں کرتا۔ جو شخص جھوٹ سے پرہیز کرے وہ ایک نہ ایک دن ہر گناہ سے پرہیز کر لیتا ہے۔ بری صحبت کے دوستوں سے کانٹے اچھے جو ایک بار زخم دیتے ہیں۔ ہر علم جس کے ساتھ عقل نہ ہو وہ گمراہی ہے، اور ہر ایک عزت جس کے ساتھ دینداری کا خیال نہ ہو وہ ذلت اور خواری ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ہم چاہے جو بھی ارادہ باندھ لیں، لیکن ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ جو اپنی امیدوں کا سہارا اللہ کو مان کر اس کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ اس کی کوئی دعا یا خواہش رد نہیں کرتا، اور اس کی امیدوں پر ہمیشہ پھول اور پھل لگائے رکھتا ہے۔